حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے 3500 برس پہلے یہ واقعہ ہوا کہ فلسطین اور شام کے علاقے کے کچھ عرب، جن کو امالیق کہا جاتا تھا، مصر میں داخل ہوئے اور وہاں کے مقامی حکمرانوں کے آپس کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مصر کی سلطنت پر قابض ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب نوجوانی کی عمر میں فلسطین سے مصر پہنچے تو اس وقت مصر پر ان کے انہی ہم قوموں کی حکومت تھی۔ ایک عورت کی پیدا کردہ بعض ابتدائی مشکلات کے بعد آپ کو مصر میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ ایک شاندار شخصیت کے مالک تھے اور ان کے اندر غیر معمولی انتظامی صلاحیت تھی۔ مصری حکمرانوں کو نسلی قربت کی وجہ سے آپ کی صلاحیتوں سے اعتراف میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ آپ کے زمانے کے عرب بادشاہ اپوفیس نے آپ کے دین کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی حکومت کا تمام کاروبار آپ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر اہل خاندان کو مصر بلا لیا۔ یہ لوگ تقریباً 400 سال تک مصر کی حکومت پر چھائے رہے۔ مصر کے آئینی حکمراں اگرچہ اب بھی مشرک امالیق تھے، مگر حکومت پر عملاً بنی اسرائیل ہی کا قبضہ تھا۔ بنی اسرائیل شروع میں جب مصر آئے تو ان کو یہاں کی انتہائی زرخیز زمینوں میں بسایا گیا اور حکومت کے اعلیٰ ترین مناصب ان کے لیے مخصوص رہے، مگر یہ اکثریت کے اوپر اقلیت کی حکومت تھی۔ بائبل کے بیان کے مطابق یعقوب کا گھرانہ جو ملک مصر منتقل ہوا، ان کی تعداد حضرت یوسف کو ملا کر 68 تھی۔ فطری طریقوں سے اچھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 500 برس بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردم شماری کرائی تو صرف ان کے مردوں کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس زمانے کے مصری آبادی کے قطعی اعداد و شمار معلوم نہیں ہیں، تاہم تخمینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصر کی اس زمانے کی آبادی میں بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 10% ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر پائی۔ آپ کے 300-400 سال بعد مصر میں عرب حکمرانوں کے خلاف رد عمل ہوا۔ لمبے خون خرابے کے بعد بالآخر قطبی غالب آئے، بیرونی حکمرانوں کو تخت سے بے دخل کر دیا گیا اور مصر پر ایک قطبی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی، جس کے حکمرانوں نے فرعون کا لقب اختیار کیا۔ قطبی حکومت کے قیام کے بعد اگرچہ 2.5 لاکھ عربوں کو مصر سے نکال دیا گیا، تاہم بنی اسرائیل اب بھی وہاں رکھے گئے تاکہ نئے حکمرانوں کے لیے بگاڑ کا کام دے سکیں۔ بائبل کے الفاظ میں مصریوں نے خدمت کرنے میں بنی اسرائیل پر سختی کی۔ انہوں نے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی، اور ان کی ساری خدمت جو وہ ان سے کراتے تھے مشقت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل اسی دور مشقت سے گزر رہے تھے۔ آپ نے قطبی فرعونی تہذیب کے مقابلے میں مغلوب حیثیت اختیار کرنے کے بجائے خود ان کے اوپر اقدام کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ نے دعوت دینی شروع کی کہ دین خداوندی کو اختیار کرو ورنہ تم سب کے سب تباہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ چیز فرعون کے غصہ میں صرف اضافہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لیے مصر کی زندگی آپ کے آنے کے بعد تلخ تر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ آپ نے مزید یہ کیا کہ شاہی حکم کے تحت بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا تاکہ ان کی نسل دھیرے دھیرے مصر سے ختم ہو جائے۔ مصری آثار کی کھدائی کے دوران 1896 میں ایک کتبہ ملا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون منفتح فخر کے ساتھ کہتا ہے اور اسرائیل کو مٹا دیا گیا، اس کا بیج تک باقی نہ رہا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس انتہائی نازک مرحلہ میں بنی اسرائیل کو جو جواب دیا گیا وہ قرآن پاک کے الفاظ میں یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر میں ٹھہراؤ اور اپنے گھروں کو مرکز عمل بنا لو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اس آیت میں جو پروگرام دیا گیا ہے اس کو حسب ذیل طریقے پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ جہاں رہو وہاں جمے رہو، اپنے اندر خوف و انتشار کو جگہ مت دو،
یہ وہی چیز ہے جس کو مسیح نے ان لفظوں میں کہا تھا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اپنے گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لو، یعنی باہمی اتحاد، اندرونی استحکام، آپس کے صبر و نصیحت اور ذاتی ذرائع پر انحصار۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تمہیں موجودہ حالات میں اپنے توجہات کو مرکز رکھنا چاہیے۔ نماز قائم کرو، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس کی یاد، اس سے مانگنا اور اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا۔ ان صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہی وہ طریقے عمل ہے جس میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی تمام خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ پوری یکسوئی کے ساتھ ان کی تکمیل میں لگ جاؤ۔ اس سہ نکاتی پروگرام کو مختصر طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں: استقامت، داخلی تعمیر، تعلق باللہ۔ اس پروگرام پر عمل کرنے کا بالآخر جو نتیجہ نکلا وہ قرآن کے الفاظ میں یہ ہے: اور جو لوگ کمزور کر دیے گئے تھے ہم نے ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، اور تمہارے رب کا بہترین کلمہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہو کر رہا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو ان کی صنعتوں اور اس کے فارموں کے ساتھ مٹا کر رکھ دیا۔